اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم منافع شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں حاصل کو میرے اپنے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دل کی تکلیف کے بارے میں۔ ایسے دوست احباب جن کو دل کا مسئلہ ہے، دل کی کوئی بھی بیماری ہے کہ اس کا کیا علاج ہے، دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو جاتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے یا دل کا درد ہوتا ہے، تو ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دل کس طرف ہوتا ہے۔ دل جو ہوتا ہے یہ انسان کی لیفٹ سائڈ پہ، اور جو جگر ہوتا ہے یہ انسان کی رائٹ سائڈ پہ۔ مطلب کہ دل ہر انسان جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، مگر پھر بھی جو ہے دل کے مقام کا پتہ ہونا چاہیے کہ دل کا مقام کس جگہ پہ ہے۔ یہاں پہ یہ سینے کی درمیان والی جو ہڈی ہے، اس سے 4 انگلی چھوڑ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے دل کا مقام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جہاں پہ درد ہو رہا ہے، یہ بات آپ نے کنفرم کرنی ہے کہ واقعی دل کا درد لیفٹ سائڈ پہ ہے یا رائٹ سائڈ پہ ہے۔ جب آپ کو اس بات کا کنفرم ہو جائے کہ واقعی جو ہے دل کا درد ہے، تو اس وقت جو ہے آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے اور اس کو ایک ایک بات کو سمجھنا ہے کہ میں جو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ دل کے بارے میں، اور آپ نے اس کو بغور سننا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دل کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اور کیا واقعی یہ دل کی تکلیف ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو خدا نہ خواستہ نمونے کا مسئلہ ہو اور آپ اس کو دل کی تکلیف سمجھ کر دل کی دوائی استعمال کر لیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ دل کا مسئلہ بن جائے گا، نمونے ادھر کا ادھر ہی رہے گا، نمونے ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ کو دل کی بیماریاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دل کا مقام کون سا ہے، اور جو دل کا درد ہو رہا ہے کیا واقعی یہ دل کا درد ہے، نمونیے کا درد ہے، یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا ہے، یا سردی لگ گئی ہے، یا کوئی اور وجہ بن سکتی ہے۔ دل جو ہے یہ بہت ہی سیف جگہ پہ رکھا ہوا ہے، یہ پسلیوں کے پیچھے جو ہے بہت ہی محفوظ کر کے اللہ پاک نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے چوٹ لگ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو دل کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا، دل جو ہے یہ سیف ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چوٹ تو لگ جاتی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ جو ربز ہے، جو پسلیاں ہیں، پسلیاں جو ہے یہ فریکچر ہو گئی ہو تو اس وجہ سے درد ہو سکتا ہے، یا جو ہے دباؤ آ گیا ہے، جو پسلیوں کے درمیان میں جو گوشت ہوتا ہے، جو خالی جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ انفیکشن بن گئی ہے، دباؤ آ گیا ہے، یا اس پٹھے میں کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے، تو کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے، کوئی بیماری بن سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات کنفرم کرنی ہے کہ واقعی آپ کو دل کا مقام پہ درد ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دل کا درد ہے، تکلیف ہے، یا خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے۔ تو یہ چیز جب آپ کو کنفرم ہو جائے، یہ آپ ٹیسٹ رپورٹیں کروا سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو آگے چل کے علامتیں بتاؤں گا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ علامتیں جو وہ ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو واقعی دل کا درد ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ دل ہوتا ہے اور یہاں پہ جو جگر ہوتا ہے، تو اگر آپ کا جو ہے دل کے مقام پہ درد ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے نمونیے کا درد ہو، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو سانس لینے کے ساتھ تکلیف ہوگی، جو آپ کھانسی کرتے ہیں، کھانسی کے ساتھ تکلیف ہوگی، بات کرتے وقت تکلیف ہوگی، درد ہوگا، اور ایسے درد ہوگا جیسے سوئی چبھتی ہے، ایسے درد محسوس ہوگا، تو یہ ہوگا نمونیے کا درد۔ اگر پسلی کی ہڈی جو ہے یہ ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گئی ہے، تو اس کا درد ہوگا، پٹھوں کا کھچاؤ کا درد ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ان میں سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، اور آپ کو دل کا مسئلہ ہے، تو دل کی میں آپ کو علامتیں بتانا چاہوں گا کہ لیفٹ سائڈ پہ جو دل کا مقام ہے، جو دل کی سائڈ ہے، اس سائڈ پہ جو بازو ہے، بازو جو ہے یہ سن ہو جائے گا، یا اس پہ جو ہے وہ درد ہوگا، دباؤ آ جائے گا، پورا کندھا جو ہے یہاں پہ درد ہوگا، اس کے علاوہ بازو جو ہے یہ سن ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ پوری سائڈ جو ہے، یہ کان، آنکھ، ناک، یہ دانت، یہ ساری سائڈ جو ہے یہ پورا کندھا سمیت یہ یا تو سن ہو جائے گا، یا اسی مقام پہ جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور یہاں پہ جو ہے ایسے دباؤ سا محسوس ہوگا جیسے کسی نے کوئی وزنی چیز رکھ دی ہو۔ اور اس میں سینے کے مقام پہ یہ پورا سینہ درد کرے گا، کندھا درد کرے گا، یہ بازو جو ہے یہ سارا سن ہو جائے گا، یا درد ہوگا یا بوجھ محسوس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی اور دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوگا، دل کے مقام پہ درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اگر یہ علامتیں آپ کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو واقعی دل کا درد ہے، دل کے مقام پہ تکلیف ہے، یا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اس صورت میں آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف دل کے مقام پہ، دل والی سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ آپ کو صرف درد ہے، سانس لینے کے ساتھ درد ہوتا ہے، کام کرنے کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے، بات کرتے ہوئے درد ہو جاتا ہے، حرکت کرتے ہوئے دائیں بائیں ہوتے ہوئے آپ کو درد ہوتا ہے، تو پھر یہ دل کا درد نہیں ہوگا، یہ کوئی اور وجہ سے درد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف عمر احمدی یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا جو نئے دوست ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے صرف ایک آسان سا نسخہ ہے، بہت ہی آسان گھریلو ٹائپ ہے، آپ اس کو روزانہ ایک بار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دل کے مقام پہ درد ہے، تکلیف ہے، یا دھڑکن کا مسئلہ ہے، یا خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہترین جو ہے وہ میں آپ کو اس کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 2 سے 3 پیاز لے لینی ہے، عام پیاز جو ہڈی وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، آپ نے 2 سے 3 پیاز ان کو آپ نے کاٹ لینا ہے۔ کاٹ کے آپ نے ان کے اوپر جو ہے کالا نمک لے لینا ہے، کالے نمک آپ نے اس کے اوپر چھڑک کر آپ نے اس کو 10 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ نمک کافی سارا آپ نے جو ہے وہ چھڑکنا ہے تاکہ یہ جو نمک ہے یہ پورے پیاز پہ جو پھیل جائے۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ 10 منٹ کے لیے رکھیں گے تو اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے دھو لینا ہے، اچھی طرح سے دھو کے آپ نے پھر اس کو جو ہے 10 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ 10 منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی چٹپٹا مسالہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپنے حسب ذائقہ جو ہے کوئی مسالہ آپ لے کے پیاز کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں، چھڑک کر آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے، اور روزانہ جو ہے آپ نے کھانے کے ساتھ، جب بھی آپ نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے یا صبح آپ نے کھانا کھانا ہے، رات کو آپ استعمال نہ کریں، صبح آپ دن میں جو ہے کسی بھی وقت آپ اگر کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے ساتھ آپ یہ پیاز جو ہے یہ استعمال کریں۔ اگر آپ نے کھانا نہیں کھانا، کوئی اور چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ پیاز ویسے جو ہے آپ برگر شورمے کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ جو ہے پیاز دن میں ایک بار 2 سے 3 پیاز جو ہے یہ کاٹ کے ایسے بنا کے آپ نے استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو دل کا مسئلہ ہے، دل کا اٹیک ہونے والا ہے یا خدا نخواستہ ہو چکا ہے چھوٹا سا اٹیک، اور دل کے مقام پہ درد ہے، تکلیف ہے، دھڑکن کا مسئلہ ہے، دل کی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو جو دل کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ ڈیلی جو ہے استعمال کریں گے تو آپ کو دل کی تکلیف ہوگی ہی نہیں۔ یہ ایک سلاد ٹائپ ہے، آپ اس کو استعمال کریں، ڈیلی بیس پہ استعمال کریں، ہفتے میں 2 بار کر لیں، 3 بار کر لیں تو آپ کو یہ دل کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو خدا نخواستہ دل کا مسئلہ بن چکا ہے، ڈاکٹر صاحبان نے آپ کو دل کا مسئلہ بتایا ہے، دھڑکن کا مسئلہ، ہارٹ اٹیک ہے یا تکلیف ہے کسی بھی قسم کا، تو اس صورت میں بھی آپ یہ استعمال کریں، اور پھر آپ کو یہ تھوڑے لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنا پڑے گا تاکہ آہستہ آہستہ آپ کا دل جو ہے یہ بھرپور طاقت میں آ جائے اور آپ کو دل کا مسئلہ، دل کی تکلیف، درد جو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ تو ناظرین، بہت ہی زبردست آسان سا نسخہ ہے، آپ اس کو ڈیلی استعمال کریں، لذیذ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، کھانے کے ساتھ بھی استعمال کریں، ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اجازت چاہتے ہیں، ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔